نعمت وصول کر لینا کافی نہیں ہے حمد ادا کرنے کے لیے، بلکہ اگر ہم اور آپ نعمت وصول کر رہے ہیں اور منت ہے خدا کی ہم پر، اس کے بعد معرفت بھی اسی کی طرف سے ہے۔ خدایا الحمدللہ رب، کیا ناخن دیے ہیں تو نے، انگلیاں دی ہیں چھوٹی بڑی، جس کے ذریعے پروردگار ہم صبح کو ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں، زبان پہ ہم جب رکھتے ہیں تو ایک عجیب لذت کا احساس ہوتا ہے کہ صاحب یہ اگر یہ زبان صرف اور صرف ہر چیز کو مرچوں میں کنورٹ کر دیتی، اگر خدا حمد اور شکر کا سلیقہ نہ دیتا تو امام کیا فرما رہے ہیں، اگر ایسا ہو جاتا کہ ہم کو حمد اور شکر کا سلیقہ نہ ملتا تو یہ لوگ، ایسے لوگ جو خدا کی نعمتیں حاصل کریں اور شکر ادا نہ کریں، اخلاص کے ساتھ اس کی حمد کو بجا نہ لائیں، یہ انسانیت کی حدود سے نکل کر چوپایوں اور مویشیوں کے زمرے میں داخل ہو جاتے۔ میں کوئی ایسا کام انجام نہیں دوں گا کہ میرے بندے میری معرفت کو سمجھ سکیں، جس کے بعد وہ میری حمد کر سکیں، باوجود اس کے کہ خدا ایک کے بعد ایک احسانات کر رہا ہے، لیکن یہ معرفت خدا نہ دیتا کہ تم میری حمد کرو، تو خدا کی حمد بندے اس کے نہیں کر پاتے، اور وہ بہترین طریقے سے وسعت کے ساتھ رزق دیتا، وہ اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، ہم حمد اور شکر کو ایک معنی میں لیتے ہیں، حمد اور شکر ایک معنی میں نہیں ہے، حمد اور شکر کے الگ الگ معنی ہیں۔ حمد، اشارہ کیا تھا میں نے، کوئی بہت اچھا کام انجام دے اپنے اختیار کے ساتھ، اس کی تعریف کریں آپ، یہ حمد ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرے، آپ اس نیکی کا جواب دیں ایسا، اس طرح سے کہ آپ کے مجھے ادراک، شعور، سمجھ بوجھ اور فہم ہے کہ آپ نے میرے ساتھ کتنا اچھا کام کیا، یہ نام ہے شکر کا، حمد کا نام نہیں ہے، یہ شکر ہے۔ یہ اور بات ہے، کبھی کبھی حمد اور شکر جا کر مل جاتے ہیں ایک جگہ پر، وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ ہمارے یہاں کہیں گے عام مخاص من وجہ، عام مخاص مطلق ہے، اس میں تساوی ہے نہیں ہے کیا، وہ ایک الگ بحث ہے، اور میں ان اصطلاحات کی طرف جانا نہیں چاہ رہا۔ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بس دیکھیں امام نے گفتگو کس طرح سے فرمائی ہے، یہ پہنچ جائے، ٹوٹی پھوٹی پہنچے لیکن پہنچ جائے، اور ہم اس میں شامل ہو جائیں کہ ہم اہل بیت کے علوم کو یہاں پر انشاءاللہ اگرچہ شکستہ پکستہ بقول فارسی میں کہتے ہیں ٹوٹے پھوٹے انداز میں بھیجیں، یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ لہٰذا اچھا، اب اس کا مطلب ہے یہاں پہ اس تین لائنوں میں ایک باریک نکتہ ہے۔ بھائی جب امام سے پوچھا جائے یا ابن رسول اللہ، آپ خود فرما رہے ہیں کہ خدا اپنے بندوں کو ایک کے بعد ایک تابڑ توڑ، ایک کے بعد ایک مسلسل پے در پے خدا اپنے بندوں کو نعمتیں دے رہا ہے، اور احسان کرتے ہوئے ان کو بہترین چیزیں عطا فرما رہا ہے، اور خدا کے بندے ان نعمتوں میں غوطہ ور ہیں، ڈوب چکے ہیں، مستغرق ہیں، غرق ہو چکے ہیں۔ اتنا رزق دیا اس نے وسعت کے ساتھ کہ اس کے رزق کو لے کر وہ اپنی زندگی کے ہر امر کو بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو کامن سینس کی بات ہے، جب اتنی نعمتیں ہیں تو خود بخود بندے خدا کا شکر ادا کرتے۔ بھائی میں آپ کے پاس آپ نے شربت دیا مجھے، پھر کھانا دیا مجھے، پھر روٹی دی، پھر چاول دیا، پھر یہ فلاں چیز دی، تو میں خود بخود آپ کا شکریہ ادا کروں گا؟ اس میں معرفت کی کیا بات ہے؟ نہیں۔ ایک شخص ہے، اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ آپ نے اسے پانی دیا، یہ پانی نہیں ملتا تو کیا ہوتا۔ ایک شخص اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، کھانا دے دیا تو کیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ان کو مطلب وہ شکریہ ادا کرنے کا ان کو طریقہ نہیں آتا، یا وہ نہیں کرتے، یا تکبر کی وجہ سے، یا جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے۔ امام فرما رہے ہیں کہ نعمتوں کے پانے کے بعد بھی یہ مت سمجھ لینا کہ خود بخود تمہارے وجود سے خدا کی حمد، خدا کا شکر نکلتا اور ادا ہوتا۔ اگر خدا نے معرفت نہ دی ہوتی تو یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ یعنی یہ وہ امام برہان اور دلیل اور ثبوت لا رہے ہیں کہ جو والد بزرگوار حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ نے فرمایا دعائے عرفہ میں کہ پروردگار میں جب بھی تیری حمد کروں گا، اس حمد کے بعد ایک اور حمد لازم ہے، کیونکہ یہ حمد کیوں کی تم نے؟ اچھا، حمد تو کی جاتی ہے تیرے فعل اختیاری پر، یہ تو میں کر رہا ہوں حمد، تو اس حمد تو میری حمد ہونی چاہیے؟ نہیں، پروردگار یہ تو صرف آخر میں میرے وجود سے نکلنا، دماغ، دل، سرکولیشن آف بلڈ،
شعور کا ادراک کہ میں حمد کروں، یہ سب کس نے دیا؟ یہ تیرا لطف تھا۔ تو اس حمد کے بعد ایک اور حمد، اور پھر مولا فرماتے ہیں لا عمرتھا، اگر میں اصلا کبھی ختم نہ ہونے والی مدت کے لیے جیتا رہوں تب بھی میں تیری حمد کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو یہ امام فرما رہے ہیں کہ عجیب ہے یہ کہ اگر تو معرفت نہ دیتا تو ہم تیری حمد کو ادا نہ کر پاتے۔ کیا مطلب؟ نعمت وصول کر لینا کافی نہیں ہے حمد ادا کرنے کے لیے، بلکہ اگر ہم اور آپ نعمت وصول کر رہے ہیں اور منت ہے خدا کی ہم پر، اس کے بعد معرفت بھی اسی کی طرف سے ہے۔ کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں صبح کو آفس جاتے ہیں، بٹن لگاتے ہیں، خدایا الحمدللہ رب کیا ناخن دیے ہیں تو نے، انگلیاں دی ہیں چھوٹی بڑی جس کے ذریعے پروردگار ہم صبح کو ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں، زبان پہ ہم جب رکھتے ہیں تو ایک عجیب لذت کا احساس ہوتا ہے کہ صاحب یہ اگر یہ زبان صرف اور صرف ہر چیز کو مرچوں میں کنورٹ کر دیتی، نمک کی کان ہے، آپ اس میں علماء نے کہا کہ کون سا سور کھانا جائز ہے، مذاق میں کبھی بعض علماء کہتے تھے درس دیتے ہوئے، سور گیا نمک کی کان میں مر گیا، 2000 سال بعد کھدائی ہوئی، نمک کا مجسمہ نکلا سور کی شکل میں، پورا نمک ہے۔ نمک کی کان میں جو بھی چیز آئے گی کچھ مدت کے بعد وہ نمک بن جاتی ہے۔ زبان پہ میں اگر اپنے کھانا رکھوں اور خدا یہ کر دے کہ جو بھی میں مٹھاس کھاؤں یا نمکین غذا یا مرچوں والی غذا، سب کو ٹیسٹ بڈ تبدیل کر دے مٹھاس میں، عذاب ہو جائے گی زندگی۔ لوگوں کا ویٹ لوز کرنا شروع کر دیا ہے لوگوں نے اس زبان کی وجہ سے، کیونکہ ان کو میسج نہیں پہنچتا، وہ جذبات کے ساتھ اور احساس کے ساتھ نہیں کھا سکتے، لہٰذا یہ معرفت ہونی چاہیے۔ اچھا، اب خدا نے نعمت دی، نعمت کے ساتھ شکر کا سلیقہ بھی دیا۔ اگر خدا نعمتوں کو نہ دیتا تو یہ تو بربادی تھی، نعمتیں دی اس نے، اس کے بعد شکر اور حمد کا سلیقہ بھی دیا۔ اگر خدا حمد اور شکر کا سلیقہ نہ دیتا تو امام کیا فرما رہے ہیں؟ اگر ایسا ہو جاتا کہ ہم کو حمد و شکر کا سلیقہ نہ ملتا، لَخَرَجُوا مِنْ حُدُودِ الْإِنسَانِيَّةِ إِلَى حَدِّ الْبَهِیمِیَّةِ، تو یہ لوگ ایسے لوگ جو خدا کی نعمتیں حاصل کریں اور شکر ادا نہ کریں، اخلاص کے ساتھ اس کی حمد کو بجا نہ لائیں، یہ انسانیت کی حدود سے نکل کر چوپایوں اور مویشیوں کے زمرے میں داخل ہو جاتے، اور جب یہ داخل ہو جاتے تو ان کا حال وہی ہوتا جو قرآن نے بتایا۔ قرآن نے کیا بتایا؟ انہم الا کالانعام، یہ انسان نہیں ہے، یہ ہیں نہیں کچھ سوائے چوپایوں کے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ چوپایوں سے زیادہ گمراہ کیسے ہو سکتا ہے انسان؟ مویشیوں سے زیادہ گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ شخص جو 2 پیروں پہ چل رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، عربی، فارسی، انگریزی یا فرینچ یا جرمن یا انگلش بول رہا ہے، سب کہہ رہے ہیں انسان ہے یہ، لیکن امام فرما رہے ہیں یہ مویشی ہے، یہ جانور ہے، یہ حیوان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو حمد و شکر کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ یعنی یہ جو ہم کو بچایا، انسانیت کے مرحلے کو چھوڑ کر نہ جاؤ اے انسان جانوروں کے مرحلے پر، یہ بھی خدا نے بچایا کس طرح سے؟ اپنی حمد کا شعور دے کر۔ یہ کیسے جانوروں میں تبدیل ہو جاتے؟ یہ ہوتے انسان، لیکن جانوروں میں کیسے تبدیل ہوتے؟ یہ جانوروں میں ایسے تبدیل ہوتے کہ جانور کو خدا نے شعور ہی نہیں دیا کہ یہ گھاس کہاں سے آئی۔ کائنات میں تفکر کرو، خدا نے مخاطب کیا تفکر کے لیے انسان کو، اولم یتفکروا لعلہم یتفکرون لعلکم تتفکرون لعلکم تعقلون، شعور، عقل، سوچو۔ خدا مجھ سے آپ سے مخاطب ہے کہ سوچو، اور ہم سوچ رہے ہیں الحمدللہ، انسانیت کی حدود میں انشاءاللہ کے ہیں۔ جانور سے خدا نے طلب ہی نہیں کیا، تو جانور سے طلب نہیں کیا اور مجھ سے طلب کیا ہے، میں انسان ہوتے ہوئے جانور کی طرح دسترخوان پر بیٹھ رہا ہوں، حیوانات کی طرح نعمتوں کو وصول کر رہا ہوں، اور بغیر شکر اور حمد کو بجا لاتے ہوئے زندگی گزار رہا ہوں، تو میں اس جانور کے برابر ہوں؟ نہیں، جانور کے برابر بھی نہیں، اس سے گیا گزرا ہوں۔ اس سے گیا گزرا کیسے؟ اس کو شعور نہیں ہے، وہ نہیں کر رہا، مجھ کو شعور ہے اور میں نہیں کر رہا، اس سے گھٹیا درجے پر ہوں۔ اور اس کے بعد حمد اس خدا کی کہ جس نے اپنی ذات کی ایک پہچان ہم کو کروائی، عرفنا من نفسہ، اپنے نفس، اپنی ذات کی پہچان کروائی، اور الہام کیا ہمارے ذہن میں اپنے شکر کا،
اور ہمارے لیے وہ دروازے کھولے. کون سے دروازے؟ علم کے دروازے کھولے کہ جن دروازوں کو کھول کے ہم اس کی ربوبیت کو پہچان سکیں, اور اسی نے ہماری معرفت ہمیں ہماری رہنمائی کی کہ کس طرح سے ہم اس کی توحید کو خالص کر سکیں, اور اسی نے ہم کو الحاد اور اپنے کاموں میں شک سے دور رکھا. کس طرح سے خدا نے اپنی ذات کو پہچانوایا؟ اب یہ یہاں پر ایک مسئلہ ہے. امام یہ اہل بیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا کل بنی نو انسان کے بارے میں, کہ ہم کو جو معرفت کا راستہ دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا. اور پھر فرما رہے ہیں ہم کو شک سے جس طرح خدا نے دور رکھا, ہم کو خدا کے انکار سے جس طرح دور رکھا. کیا کہنا خدا کے, یعنی یہ تعریف ہے کوئی امام سجاد کہ ہم خدا کی بات میں شک نہیں کرتے, ہم خدا کے سلسلے میں ملحد نہیں ہیں. دیکھیے شرک سے ہم اور آپ بھی دور ہیں. کہہ سکتے ہیں ہم خدا کو مانتے ہیں, خدا کے ساتھ لات عزا حبل کو نہیں مانتے, شرک سے دور ہیں. ایک ہے کہ امام سجاد شرک سے دور ہیں. امام سجاد خدا کا شریک کسی کو نہیں قرار دیتے. جملہ ایک ہی ہے لیکن گہرائی زمین آسمان کا فرق ہے اس میں. تو یہ امام اپنے بارے میں بتا رہے ہیں. اوپر آپ نہیں کہہ سکتے کہ امام اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں لوگوں کے, کیونکہ خدا کے عباد اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب یہاں پہ گفتگو تبدیل ہو رہی ہے. والحمدللہ الذی علما عرفنا من نفسہ, حمد اس خدا کی جس نے اپنے نفس کی معرفت ہم کو عطا کی. تو جو معرفت خدا نے ائمہ کو عطا کی ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں کی ہے. لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ شاید امام اپنے گھرانے اپنے خاندان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. فتح لنا من ابواب العلم بربوبیت, جو خدا ربوبیت خدا کی ہے. خدا رب ہے, ہم مربوب ہیں. خدا ہمیں پال پوس کے پروان چڑھا رہا ہے اور ہم خدا کی مشیت اور حکمت کے مطابق پرورش پا رہے ہیں. خدا پرورش کر رہا ہے ہماری, ہم پرورش پا رہے ہیں. کون سی پرورش؟ وہ علم کے دروازے دیے خدا نے جن کو ہم جن میں سے داخل ہو کر سمجھ سکتے ہیں کیا ربوبیت ہے اس کی. لہٰذا ایک ربوبیت کو خدا کی جناب امیر المومنین سمجھتے ہیں, ایک ربوبیت کو خدا کی میں سمجھتا ہوں. ہم دونوں اس مرحلے پر لفظ کے لحاظ سے میں خدا کو مانتا ہوں ربوبیت کے مرحلے پر ہے. جناب امیر کہیں گے میں بھی مانتا ہوں خدا ربوبیت کے مرحلے پر ہے, لیکن کیا وہ مرحلہ اور میرا مرحلہ ایک ہو سکتا ہے؟ تو مولا ہم کر رہے ہیں, اس نے ہم کو جو علم دیا دلنا علیہ من الاخلاص لہ فی توحید ہے, اور ہماری توحید کو اس نے معرفت نشاندہی کی. اس طرح سے جاؤ گے تو تمہاری توحید خالص ہوگی. لہٰذا یہ دو باتیں ہر ایک کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے بارے میں بات کریں تو خدا نے اپنی نشانیاں بکھیری ہیں. قرآن میں جا کر دیکھیے, کیا ہم نے زمین کو جھولا علم نجعل الارض مہادا, کیا ہم نے زمین کو جھولے کی طرح گھومنے والا نہیں بنایا؟ کیا ہم نے آسمان کی چادر کو تمہارے سروں پہ نہیں تنا؟ کیا ہم نے پہاڑوں کو کیلوں کی طرح زمین پہ نہیں ٹھوکا؟ کیا ہم نے کشتیوں کو نہیں چلایا؟ کیا ہم نے سمندروں, ہوائیں, پانی عجیب قسم کی ہم نے ہواؤں کو نہیں چلایا؟ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ, پولینیشن کی بات کر رہا ہے خدا قرآن میں. ہم نے ہواؤں کو چلایا جس سے یہاں کے بیج وہاں جاتے ہیں اور وہاں پر درخت اگ جاتے ہیں. تو یہ بھی عمومی لحاظ سے بات ہو رہی ہے. اونٹ کو دیکھو, اونٹ کی خلقت کو دیکھو, اپنی خلقت کو دیکھو. حتیٰ جو دودھ دینے والے جانور ہیں ان کے دودھ کو دیکھو کہ خون اور فضلہ یعنی غلاظت گوبر کی اس کے بیچ میں سے ہوتے ہوئے آتے ہیں. نہ خون کا رنگ ہوتا ہے دودھ میں, نہ بو ہوتی ہے, نہ گوبر کی بو ہوتی ہے, نہ اس کا رنگ ہوتا ہے سفید. خدا سرمئی کر سکتا تھا دودھ کو, کہتا ہوں کیونکہ خون اور گوبر کے بیچ میں سے آ رہا ہے, تو خدا نے سفید ایسا رکھا کہ نہ خون کے رنگ کی رتی برابر آمیزش نہ گوبر. تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہم سب کو معرفت عطا کی, اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں امام کیونکہ آپ فرما رہے ہیں من نفسہ ہی ہم کو اپنی پہچان عطا کی. تو اس جملے کے جو تیور ہیں, لب و لہجہ ہے, اس سے یہ اہل بیت سے مخصوص لگ رہا ہے. اب اگلی دلیل آئی ہے اس بات کی, یہ تو سمجھ لیا وہ حمد خدا کی ہے. اب یہاں سے یہ تو اب اہل بیت کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ وہ حمد ہے نعمر بہی فی من حمدہ من خلقہ, یہ وہ حمد ہے کہ جس کے ذریعے ہم جب تک ہم زندہ ہیں, اپنی عمر گزار رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں, ان کے ساتھ گزاریں گے کہ جو خدا کی مخلوق میں سے خدا کی حمد کر رہی ہے.
وہ تسبیح کی غیبی تسبیح ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے لا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. آم کا تو آم نکلا، امرود سیب فالسا نکلا تو آپ تو سمجھ گئے نہیں آم نکل رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے لا تفقہون تسبیحہم، تم نہیں سمجھ سکتے. اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ خدا نے یہ کب کہا کہ تم نہیں سمجھ سکتے. خدا کہہ رہا ہے بڑی باریکی کے ساتھ آخری مرحلے پہ جا کے تم نہیں سمجھ سکتے. ایک حد تک سمجھ لیا تم نے کہ آم کے پیڑ میں سے آم نکل آیا، یہاں تک سمجھ لیا تم نے تسبیح، لیکن جو حقیقت ہے تسبیح ان کی تم نہیں سمجھ سکتے. بہرحال علم ہے، اہل بیت کے علوم ہے، ہر انسان آ رہا ہے اپنی طرف سے جو سمجھ میں آ رہا ہے اس کے ثبوت کے ساتھ وہ بات کر رہا ہے. تو ہم جب تک زندہ ہیں ان کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے. تیری مخلوق میں سے جس نے حمد کی ہے. تو امام اپنی حمد کو خدا کے کچھ بندوں کی حمد کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ اس لیے جوڑ رہے ہیں کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، حبیب تمہارا پروردگار بلند و بالا ہے، منزہ ہے. کس سے منزہ ہے؟ اس سے منزہ ہے کہ جو یہ تعریف کر رہے ہیں نا خدا کی، خدا ایسا نہیں ہے، خدا ویسا نہیں، یہ اس سے کہیں منزہ ہے. لیکن کس کی جو حمد ہے، کس کی تسبیح ہے، وہ خدا کی ذات کے مطابق ہے. وہ جو خدا کے بندے عباد مخلصین ہیں، ان جو خالص بندے ہیں خدا کے، ان کی تسبیح صرف خدا کی حمد کے اور تسبیح کے ساتھ ساتھ ہے. وَنَسْبِقُ بِهِ مَنْ سَبَقَ إِلَىٰ رَضَاهُ وَعَفْوِهِ، اور ہم اسی حمد کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں پروردگار کی رضامندی اور اس کی عفو معافی کی طرف. حمدن یضیء لنا به ظلمات البرزخ. اب یہ بڑا عجیب جملہ ہے معرفت حمد کے سلسلے میں. اب یہ حمد کی حقیقتوں کو بتا رہا ہے. ایک دفعہ آپ حمد کر رہے ہیں خدا کی کہ حمد، یہ والی حمد، وہ والی حمد. پروردگار تو نے جبریل کو خلق کیا، تو نے امرود کو کتنا خوشبودار بنایا، تو نے کیلے کو کتنا نرم بنایا، تو نے فالسے کو کتنا کھٹا میٹھا بنایا. صحیح ہے، کوئی غلط چیز نہیں. تو نے ٹھنڈی ہوائیں چلائیں، نعمتیں آ رہی ہیں، میں اقرار کر رہا ہوں، اس سے زیادہ اور کیا بات ہے، بس ٹھیک ہے. لیکن ایک دفعہ امام وہ چیپٹر کھولتے ہیں خدا کی حمد کا کہ اب جب بھی ہم پڑھیں گے الحمدللہ 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 تو ہماری سمجھ میں آئے گا کہ یعنی کیا مطلب. اب امام اس ٹکڑے کے بعد داخل ہو رہے ہیں کہاں پر، کہ یہ جو آپ یہاں پر حمد کرتے ہیں، ہم اور آپ حمد کریں گے، وہ حمد مرنے کے بعد ہمارے اوپر کیا اثر ڈالے گی. یہ اب آپ نے سن لیا تو اب میں جلدی جلدی اس کا ترجمہ کرتا ہوں. حمدن یضیء لنا به ظلمات البرزخ، وہ ہم تیری پروردگار کہ جو روشن کر دے ہمارے لیے برزخ کے اندھیروں کو. اس کا مطلب ہے کہ حمد، خدا کی حمد کی ایک قسم ایسی ہے جو برزخ کے اندھیروں کو ہمارے لیے روشن کرے گی. مبعث کسے کہتے ہیں؟ اٹھایا جانا دوبارہ. وَيُسَهِّلْ عَلَيْنَا بِهِ سَبِيلَ الْمَبْعَثِ، اور وہ حمد ہم کر رہے ہیں پروردگار تیری جو آسان کر دے ہم پر قیامت میں دوبارہ جب اٹھائے جائیں گے اور قیامت کے راستوں پر چلیں گے تو ان راستوں کو ہمارے لیے آسان کر دے. یعنی کبھی چڑھائی ہوگی، کبھی اترائی ہوگی، ڈھلان ہوگی، کبھی آگ کے شعلوں کے بیچ میں سے گزریں گے، کبھی کیا اللہ جانتا ہے، معصوم جانتے ہیں کیا ہوگا. تمام راستوں کو معصوم فرمانے وہ والی حمد کہ جو ہمارے لیے آسان کر دے. بہرحال اور بیماری تو ہے، ہمارے دماغ تو ہے وہ اس میں، اور اب یہ بات ہے کہ کیا کریں، عادت سے مجبور ہیں ہم. اپنی عادت سے کیا مجبور ہیں؟ وہ یہ کہ اب یہ جو ہم کی بات کر رہے ہیں امام، یہ والی ہم، وہ والی ہم. اب آپ کہتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. اب یہ کہاں پر آئے گی حمد؟ کیونکہ جو کچھ ہوگا وہاں پر وہ اسی حمد کے ذریعے ہوگا اور اسی ہستی کی ولایت کے ذریعے ہوگا. اچھا سچی بات بتاؤں، میں جب اس کو پڑھ رہا تھا، میں مطالعہ کر رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی، ابھی آئی ہے. یقیناً کسی اب ہے، ہمارا دماغ ایسا ہے، اس میں یہ چیز آ جاتی ہے یا تو کسی کی دعا یہاں پر لگی ہے جو ٹھاٹے مارتا ہوں مجمع یہاں پر. تو
خیر لوگ سمجھیں گے واقعی ٹھاٹے مارتا ہوں میں، نہیں، یہاں پر پورا جو ہے وہ جنگ احد کا منظر یہاں سے بہتر تھا. نہیں آپ ادھر متوجہ رہیے، آپ ادھر مت دیکھیے. تو ابھی یہاں سے شکایت آنے لگیں گی، مولانا آواز چلی گئی اور ویڈیو غائب ہو گئی. خیر، یسہل علینا بہ سبیل المبعث، ہمارے لیے راستوں کو آسان کر دے. ویشرف بہ منازلنا عند مواقف الاشہاد. یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ اشہاد، لوگ جب کھڑے ہوں گے قیامت میں، 1 کروڑ 10 ارب 5 کھرب پتہ نہیں کتنے ہوں گے، تو میں وہاں پر مقام ذلت و تذلیل اور رسوائی پہ کھڑا ہوں یا مقام شرف و عزت و فضیلت پہ؟ یہ دعاؤں میں ہے ہماریاں. مناجات شعبانیہ میں جا کر آپ دیکھیے، سحری کی دعاؤں میں دیکھیے، دعائے ابو حمزہ صومالی میں دیکھیے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. فلا تفضحنی علی رؤوس الاشہاد، پروردگار میں تیرے سامنے ذلیل ہو جاؤں تو بہت آسان ہے، قیامت میں سب کے سامنے مجھے ذلیل نہ کیجیو. ٹھیک ہے، ایک دعا، ذلیل نہیں ہونا. نہیں، امام فرما رہے ہیں ایسی حمد جو نہ صرف یہ کہ ذلت کو ختم کر دے بلکہ یشرف بہی، ہمیں شرافت اور شرف اور فضیلت عطا کرے جب ہم قیامت میں لوگوں کے درمیان کھڑے ہوں. 2 باتیں ہیں. ایک دفعہ آپ کہہ رہے ہیں پروردگار میرا لباس میلا نہ ہو، لباس میلا نہیں ہوگا. ایک دفعہ آپ کہہ رہے ہیں پروردگار ایسا لباس پہنا دینا کہ جو بھی دیکھے کہ واہ صاحب کیا لباس ہے. دونوں میں فرق ہے. ایک جگہ ہے منفی چیز آپ سے دور کی جا رہی ہے، ایک دفعہ منفی چیز دور کر کے مثبت چیز دی جا رہی ہے. بچہ کہتا ہے اپنی ٹیچر سے کہ میڈم دیکھیے، میم سر دیکھیے میں فیل تو ہو چکا ہوں لیکن سب کے سامنے مت پکاریے گا، کہیے گا کچھ بچے رہ گئے ان کا رزلٹ بعد میں دے دیں گے، چپکے سے بلا کر مجھے بتا دیا تم فیل ہو گئے، یہ لو اپنا مارک شیٹ. ذلت نہیں ہوئی. ایک دفعہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں صاحب، یہ جو بچہ ہے جو کہ فیل ہو چکا تھا، فرض کیجئے میری مثال میں کہا جا رہا ہے یہ بہت اچھے بچے ہیں، بڑی محنت کی، آؤ بیٹا یہ لو اپنا مارک شیٹ. تو اب یہ کیا ہوگا سلسلہ، یہ اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، یوم، اچھا قیامت کے بارے میں مولا کیا فرمانے. ابھی ایک دعا کی ہے برزخ، خوب توجہ کیجیے گا. یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ امام نے چھوٹی سی دعا میں خدا کی تمام تجلیات کو سمو دیا ہے. اس سے یہ لازم نہیں آئے گا کہ خدا محدود ہو گیا، کیونکہ محدود لفظ کے ذریعے لامحدود بات کی جا سکتی ہے. پر میں جناب سیدہ پر لامحدود درود بھیجنے کی دعا کر سکتا ہوں. مولانا کیسے؟ اللہم صلی علی فاطمہ بنت رسولک صلاۃً دائمۃً ابداً بدوام ملکک و جبروتک. پروردگار جناب سیدہ پر اتنا درود بھیج کہ جب تک تیری بادشاہت ہے. لفظ ختم ہو گیا، اب ملائکہ گنتے رہیں. ہم ملائکہ کو مشکل میں ڈال کے ہم تو چلے گئے، اب ملائکہ لکھتے رہیں گے قیامت کے آگے بھی. کہیں گے عجیب بندہ خدا تھا، بڑا شیطان اور شرارتی تھا، جس نے ایک چھوٹے سے جملے میں ملائکہ کو مجبور کر دیا وہ لکھتے رہیں قیامت تک کے لیے. تو مختصر جملے کے ذریعے لامحدود بات کی جا سکتی ہے. ایک من کنتو کے ذریعے خدا نے پوری قیامت درست کر دی لوگوں کی. ٹھیک ہے. اچھا، امام نے یہاں پر برزخ کی بھی بات کی، برزخ کے اندھیروں کو درست کر دے. برزخ کہاں پر ہے؟ قبر میں ہے. اب جب قبر سے اٹھایا جائے گا برزخ ختم ہو گئی، اب آپ جانے قیامت کبریٰ کی طرف، تو سبیل المبعث اٹھایا جا رہا ہے آپ کو، اور پھر اٹھا کر کہاں بھیجا جا رہا ہے؟ جائیے اسمبلی ہال میں، میٹنگ پوائنٹ یہاں پر ہے، اسمبلی پوائنٹ یہاں پر ہے، مواقف الاشہاد، جہاں پر اسمبلی پوائنٹ پہ آپ کو کہا جا رہا ہے گیدر ہوئیے، آپ سب جا کر وہاں پر میٹنگ پوائنٹ وہاں پر گیدر ہو جائیے. تینوں مقامات پر یہ جو حمد یہاں پر ہم کریں گے، وہ جو کہتے ہیں پریز بی ٹو دا لارڈ، ہمارے عیسائی بھائی کہتے ہیں، تو یہ وہی چیز ہے. کس طرح سے کہتے ہیں یہ وہی چیز ہے؟ مطلب یہ وہ چیز نہیں ہے. مطلب میرے کہنے کا مطلب تھا کہ یہ جو حمد کا مسئلہ ہے یہ دنیا کے ہر مذہب کے اندر موجود ہے. اور یہ میں نے اس لیے جملہ انگریزی کا استعمال کیا کہ بعض لوگوں کی درخواست ہے کہ مولانا ہم یہ سب ہمارے بچے دیکھتے ہیں، تو آپ ایک ایسا جملہ کہہ دیا کیجیے جس سے ایک پتہ لگ جائے کہ ٹاپک کیا چل رہا تھا. ورنہ دوسری زبان کو لانا موت ہے زبان کی، اردو کی، خصوصاً مغربی زبان کو. فارسی عربی لے آئیے آپ، زبان اور بڑھے گی آپ کی. خیر، یہ کون سا زمان، قیامت کا دن کون سا دن ہوگا؟ یوم تجزی کل نفس بما کسبت. وہ دن ہوگا قیامت کا کہ جب ہر انسان کو، ہر ذی روح کو
وہ چیز ملے گی جو اس نے کمائی ہوگی۔ پروردگار لہٰذا ہماری حمد کو ایسی کمائی کا ذریعہ بنا قیامت میں جو صرف یہ نہیں کہ ثواب مل جائے، قبر میں کام آئے، چلتے ہوئے کام آئے، کھڑے ہو جائیں تو کام آئے، جب یہ تینوں مراحل ہو جائیں گے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ لا یغنی مولاً عن مولاً شیئا ولا هم ینصرون، امام قیامت کی تفصیل بتا رہے ہیں۔ اچھا، اب اس وقت یہ حمد کیسے کام آئے؟ حمدن، پروردگار وہ حمد ہم تک کر رہے ہیں تیری، یرتفع منا الی اعلی علیین فی کتاب مرقوم، وہ حمد کہ جو ہم سے نکل کر جائے ایک دفعہ الحمدللہ رب العالمین۔ فرض کیجئے کہ کوئی ظالم پڑھے الحمدللہ رب العالمین، یہ جائے گی آسمان تک؟ نہیں جائے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لوگوں پر ظلم کرو، قتل، غارت گری، لوٹ مچاؤ۔ امام فرما رہے ہیں وہ حمد ہم کرنا چاہ رہے ہیں تیری، یرتفع منا، جو ہم سے نکلے اور بلندی کی طرف جائے۔ کتنی بلندی کی طرف؟ الی اعلی علیین، اعلی علیین میں جائے۔ قرآن کی آیت کی جانب اشارہ امام کا، فی کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، وہ کتاب کہ جس کے اندر لکھی ہوئی ہے اور مقرب بندے تیرے اس کتاب کو دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کی تشریح میں کیا کہوں آپ سے، ارتباط ہے، یہ اتصال ہے، کس کے ذریعے؟ مقرب کون ہے؟ مقرب کون ہے؟ پنجتن ہیں کہ نہیں ہے؟ جناب آدم ہیں کہ نہیں ہے؟ جناب نوح ہے کہ نہیں ہے؟ تمام انبیاء، جناب حضرت خود صاحب صحیفہ سجادیہ، مقرب 12 امام، 14 معصومین، جناب آسیہ، جناب مریم، جناب سیدہ، جناب خدیجہ، مقرب ہیں کہ نہیں ہے؟ پروردگار ہماری حمد وہاں تک جائے جس کو تو دیکھے، مقرب دیکھیں اس کو۔ یعنی یہ اتصال امام بیان فرما رہے ہیں تعلیمات اہل بیت کا، کہ تمہارا اتصال اور ارتباط عالم غیب سے اگر ہوگا تو مقرب بندوں کے ذریعے ہوگا۔ توحید وحید کو جا کر اپنے جیب میں رکھو، یہ قرآنی توحید ہے۔ یشہدہ المقربون، جس کو آبزرو کریں گے، جس کو واچ کریں گے، جس کو دیکھیں گے، جو سائٹ اور جو ان کے ویژن کے اندر ہوگی۔ کس کے ویژن کے اندر ہوگی؟ مقرب بندوں کے۔ بڑی کوشش کی آپ نے حمد کی، وہاں پہنچے جا کر آپ۔ لہٰذا یہ امام یہاں پر گفتگو کو بیان فرما رہے ہیں اس طرح سے، اور واقعاً صلوات اللہ وسلام علیہ، اور خدا کی حمد ہے اور شکر ہے خدا کا جس نے ہم کو حضرت سید ساجدین زین العابدین علی ابن حسین ابی محمد صلوات اللہ وسلام علیہما وعلی آلہما وعلی آبائہ الطاہرین وامہاتہ الطاہرات یا امہاتہم الطاہرات کی محبت اور معرفت ہمارے دل میں ڈالی۔ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہم کو سید ساجدین کی محبت ہمارے دل میں عطا کی۔ حمد ہے اس خدا کی، شکر ہے اس خدا کا جس نے سید سجاد کے ایک ایک لمحے کی معرفت اور محبت ہمارے دل میں ڈالی۔ صلوات اللہ وسلام علیہ پروردگار عالم حضرت امام سجاد کے فضائل اور مناقب کو دنیا میں ملائکہ کے سامنے جہاں جہاں عالم وجود ہے اس سے زیادہ جلوہ نما فرمائے اور تجلیات کو زیادہ کرے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔